خواتین کے لیے الگ ویمن انٹرپرینیورشپ پالیسی وضع کی جائے۔ سمیڈا کے زیر اہتمام خواتین کے ساتھ منعقدہ پری بجٹ مشاورتی اجلاس کا متفقہ مطالبہ۔ ملک بھر کی کاروباری خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کی معاشی خود مختاری یقینی بنانے کے لیے خصوصی ویمن انٹرپرینیورشپ پالیسی متعارف کروائی جائے۔ یہ تجویز اسمال اینڈ میڈیم ڈیولپمنٹ اتھارٹی سمیڈا کے زیر اہتمام خواتین تاجروں کے ساتھ منعقدہ ایک پری بجٹ مشاورتی اجلاس کے دوران پیش کی گئی۔ اجلاس میں لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، ہزارہ، ڈی جی خان، لیا، ساہیوال، فیصل آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، ملتان، چترال، سرگودا اور بہاولپور کی تاجر خواتین نے آئندہ بجٹ کے حوالے سے تجاویز پیش کیں۔ خواتین تاجروں نے اس موقع پر شکایت کی کہ ٹیکسوں کی ادائیگی اور قرضوں کے حصول میں خواتین تاجروں کے لیے ملک میں کوئی رعایت دستیاب نہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا کاروبار آگے نہیں بڑھا پاتی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جی ایس ٹی، انکم ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس ملا کر خواتین کو 45% تک کی آمدن بطور ٹیکس ادا کرنا پڑتی ہے، جبکہ دوسری طرف قرضوں کے حصول میں آسانی تو کجا خواتین کو الٹا رکاوٹوں کا سامنا ہے، اور اسی طرح قومی اور بین الاقوامی سطح پر مارکیٹنگ کے حوالے سے بہت کم مدد اور رہنمائی میسر ہے۔ لہٰذا پاکستان بھر سے مذکورہ اجلاس میں شرکت کرنے والی خواتین تاجروں نے متفقہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کے لیے IBR میں ٹیکسوں کی الگ سلب مقرر کی جائے اور نئے کاروباروں کو 5 سال تک کی ٹیکس ہالیڈے دی جائے، نیز خواتین کے لیے ٹیکس کریڈٹ کا نظام متعارف کروایا جائے۔ خواتین تاجروں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ خواتین کو انڈسٹریل زون میں رعایتی ریٹ پر پلاٹ فراہم کیے جانے چاہیے تاکہ وہ ٹریڈنگ سے مینوفیکچرنگ کی طرف بھی آ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام مطلوبہ رعایتوں اور سہولتوں کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ خواتین تاجروں کے لیے الگ کاروباری پالیسی عمل میں نہ لائی جائے۔ انہوں نے سمیڈا سے اپیل کی کہ وہ خواتین تاجروں کی تجاویز کی روشنی میں اس سلسلے میں عملی پیش رفت کرے۔ اس موقع پر سمیڈا کی جنرل منیجر نادیہ جہانگیر شیر نے بتایا کہ سمیڈا میں خواتین کی کاروباری ترقی سے متعلق حکمت عملی کی تشکیل پر پہلے سے ہی کام شروع ہو چکا ہے، تاہم انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ مشاورتی اجلاس میں پیش کی جانے والی تجاویز کو بجٹ ساز وزارت اور متعلقہ اداروں تک ضرور پہنچایا جائے گا۔